نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ میں جنابت کی حاکم ہوں تو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ کا ادب کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے، آپ کو عزت دی ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اہل علم کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ اہل علم وارث ہیں کن کے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب آپ کسی بڑے آدمی کی مجلس میں ہیں، اپنے استاد کی مجلس میں ہیں، اپنے والد صاحب کی مجلس میں ہیں، تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے سوال کیا ابو ہریرہ سے کہ تم کہاں چلے گئے تھے ابو ہریرہ؟ گویا کہ یہ آپ کی طرف سے انکار ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے پوچھ کر جاتے، مجھے بتا کر جاتے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ غسل جنابت کا جو حکم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ جسے احتلام ہوا ہے یا جس نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا، جمع کیا، وہ پلید ہو گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے دیگر کئی فوائد ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس پہ غسل جنابت ہے وہ پلید ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 29 کی طرف، 29۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، نبی علیہ السلام کی وائف ہماری ماں، اور آپ کی بیویوں میں سے یہ واحد ہیں جو کیا تھیں؟ کنواری تھیں، باقی سب آپ کی بیگمات طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے قالت، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اور یہاں پہ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب بھی غسل جنابت کرتے۔ کان اذا اغتسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بار کا واقعہ نہیں بتا رہی کہ بار بار ایسا ہو رہا تھا، یہ بتا رہی ہیں بار بار ایسا ہوتا تھا، بار بار آپ ایسا کرتے تھے، یہ بتا رہی ہیں۔ ثم توضأ وضوءه للصلاة، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے وضو کیا۔ کون سا وضو؟ نماز والا وضو۔ یہاں جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ اختصار ہے، کچھ معلومات موجود نہیں ہیں، تو آپ ذرا یہاں پہ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث نمبر 316، تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے کس پہ؟ بائیں پہ۔ کیوں؟ فیغسل فرجہ، چنانچہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم یتوضأ وضوءه للصلاة، پھر نماز والا وضو کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع میں سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھوئی جائے گی، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ ثم یغتسل، پھر آپ غسل فرماتے۔ ثم یخلل بیدیہ شعرہ، پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بالوں میں کیا کرتے؟ خلال کرتے۔ یعنی کہ وضو کا تذکرہ کرنے کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا پھر آپ غسل کرتے۔ اچھا، پھر غسل کی تفصیلات میں داخل ہو گئی ہیں۔ پہلے مجموعی طور پہ، اجمالی طور پہ بتا دیا کہ وضو کے بعد کیا کرتے تھے؟ غسل۔ پھر غسل کی تفصیلات کیا ہیں؟ تو کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بالوں میں کیا کرتے؟ خلال۔ کیا مطلب؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کر لیتے اور انہیں سر کے بالوں میں داخل کرتے، تاکہ آپ کے سر کے بال گیلے ہو جائیں، خصوصاً بالوں کی جڑیں۔ حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھتے، یہ خیال کرتے کہ انہ قد اروى بشرتہ، کہ آپ نے اپنی جلد کو سیراب کر دیا ہے، اپنے سر کے چمڑے کو اچھی طرح گیلا
کر دیا ہے تو افاض علیہ الماء 3 مرات، تو آپ اپنے اوپر بہاتے پانی کتنی بار؟ 3 بار۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہو جائے، کیا 3 بار پانی پورے جسم پہ بہانا واجب ہے؟ نہیں، 3 بار پانی پورے جسم پہ بہانا واجب، 1 بار واجب ہے۔ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ 3 بار پانی بہاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو واجب ہے وہ کتنی بار ہے؟ 1 بار۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ غسل جنابت سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان انڈیا میں ہمارے حنفی علماء کرام، دیوبندی علماء کرام، بریلوی علماء عام طور پہ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے اور غسل جنابت کے لیے بھی نیت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی پہ غسل جنابت واجب تھا لیکن وہ بھول گیا، وہ باہر گھومتا رہا، کھیلتا رہا، کسی کام سے گیا، واپس آیا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، پسینے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے چاہا میں غسل کر لوں، کس لیے؟ پسینہ دور کرنے کے لیے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوا تب یاد آیا بھئی میرے اوپر تو غسل جنابت واجب تھا، تو کیا یہ غسل جو اس نے کیا ہے اور کیا اچھی طرح ہے، کیا یہ کفایت کر جائے گا؟ غسل جنابت اسی میں ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس نے غسل جنابت کی نیت نہیں کی تھی۔ کیا دلیل ہے؟ انما الاعمال، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے یہ غسل کرنے کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جنابت کا غسل کیا جائے تو پھر اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کی فرق کرے گی غسل جنابت میں اور دوسرے غسل میں۔ تو یہاں پہ پھر مجھے یہیں سے ایک بات اور یاد آ گئی، کیا جمعہ کے غسل کو، جنابت کے غسل کو جمع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اگر یہ غسل آپ کر رہے ہیں فجر کی اذان کے بعد اور نیت آپ کی یہ ہے کہ غسل جنابت بھی ہے، غسل جمعہ بھی ہے، تو آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ غسل کرتے ہیں اذان فجر سے پہلے، پھر غسل جنابت تو آپ کا ہو جائے گا، غسل جمعہ ہوا یا نہیں ہوا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ غسل جمعہ کا تب اعتبار ہوگا جب فجر طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کریں، کیونکہ جمعہ کے دن کا غسل کس سے ہے؟ جمعہ کے دن سے ہے، جمعہ کی رات سے نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ غسل جنابت میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ پورے جسم پہ پانی بہا لینا، جسم کے ایک ایک حصے تک پانی کو پہنچا دینا۔ اگر آپ اس انداز سے غسل کریں گے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس غسل سے پہلے وضو نہیں کر سکے تو آپ اجر و ثواب سے تو محروم رہیں گے کہ آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ کلی نہیں کر سکے، آپ ناک میں پانی نہیں چڑھا سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا غسل جنابت میں واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کیا آیا ہے کہ آپ نے 3 بار اپنے آپ پہ پانی بہایا، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے اپنے باقی جسم کو دھویا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 272 272، اور امام مسلم اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 316 316۔ وقالت، سیدہ عائشہ مزید فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. نغترف منہ جمیعا، ہم چلو برتے تھے، منہ اس برتن سے، جمیعاً ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں آپ بھی پانی لے رہے ہوتے تھے، میں بھی پانی لے رہی ہوتی تھی. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 273 273، اور امام مسلم نے نمبر ہے 321 321، اور مسلم شریف میں مزید الفاظ یہ آئے ہیں کہ فیبادرونی، آپ مجھ سے پہلے پانی لے لیتے، حتی اقولا، یہاں تک کہ میں کہتی دعلی دعلی، کہ میرے لیے بھی کچھ پانی رہنے دے. وہما جنوبانی، اور دونوں کے ساتھ میں ہوتے، جنابت کی حالت میں ہوتے. حدیث بڑی عظیم ہے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں پہلے ان پہ غور کر لیتے ہیں کہ کان رسول اللہ اذا اغتسل، جب آپ غسل کرتے، مراد ہے جب غسل کرنا چاہتے، جب غسل کا ارادہ کرتے. اور خلال کا بتا چکا ہوں، خلال کسے کہتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کے مختلف حصوں میں داخل کرنا. اربع کا لفظ آیا تو اس کا معنی کیا؟ پانی سے سراب کر دینا، پانی پہنچا دینا. بشرہ اس کو کہتے ہیں چمڑے کو، جلد کو. افاضہ اس کا معنی ہوتا ہے پانی کو بہانا. تو یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے، اور بلکہ جو شروع کا حصہ ہے، اس سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ جنابت کا غسل کرنا ہوگا، چاہے آپ اس لیے جنبی ہوئے ہوں کہ احتلام ہو گیا تھا، اس لیے جنبی ہوئے ہوں کہ منی کا پانی نکل آیا تھا، یا اس لیے جنبی ہو گئے ہوں کہ آپ نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، چاہے آپ کا پانی نہیں نکلا تب بھی غسل واجب ہو جائے گا اور آپ جنبی کہلائیں گے. اور مزی کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اچھی طرح، آج تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ منی کا. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ مزی اس پانی کو کہتے ہیں جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیسدار ہوتا ہے، اور وہ بڑی سستی سے نکلتا ہے. بسا اوقات اسے علم بھی نہیں ہوتا جس کا وہ پانی نکلتا ہے، اور تب نکلے گا جب وہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس قسم کی صورتحال میں مبتلا ہوگا. اور منی کسے کہتے ہیں؟ منی وہ پانی ہے جو تیزی کے ساتھ، ٹپکتے ہوئے قوت کے ساتھ نکلے گا اور شہوت کی وجہ سے نکلے گا. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایسی روایات ہمارے معاشرے میں بیان کی جاتی ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ جیسے خامن کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہ ہو، اور بیوی کے لیے خامن کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہ ہو، جبکہ ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. اور یہ صحیح روایات جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ غسل جنابت میں پہلے کیا کیا جائے گا؟ وضو کے اعضاء کو دھویا جائے گا، پہلے وضو کیا جائے گا. اور یہ وضو جو ہے یہ غسل جنابت کا حصہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ چیز ہے. یہ غسل جنابت کا کیا ہوگا؟ اس لیے شروع سے نیت کر لیجیے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ وضو کے بعد آپ نیت کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے وضو میں جن اعضاء کو گیلا کر لیا، تر کر لیا، دھو لیا، اب آپ غسل کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو دوبارہ نہیں دھوتے تو آپ کا غسل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے غسل جنابت کی نیت کی تھی کس کے بعد؟ وضو کے بعد، اور وضو میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بازو تر ہو چکے تھے، لیکن غسل کرتے ہوئے آپ پانی بہاتے رہے سر پھر باقی جسم پہ، اور بازوؤں کی طرف پانی لے کر نہیں آئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بازو اور آپ کے ہاتھ سے رہ گئے.
اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس غسل کے شروع میں وضو کیا جائے گا. وضو سے مراد باقاعدہ وضو ہے کون سا؟ نماز والا. اس کے بعد شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 30. ذرا ایک منٹ، یہاں پہ کیمرہ بند کر دیا. آپ بھی زکام ہے سر، یہاں پہ تو بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کوئی بات. اب حدیث نمبر 30. عن میمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، روایت ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں، آپ کی وائف ہیں. میمونہ بنت حارث یہ کس مشہور و معروف صحابی کی خالہ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی. عبداللہ ابن عباس کی کیا ہے؟ خالہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے والد عباس ان کے گھر میں اور نبی علیہ السلام کے گھر میں چچا بھتیجا کے گھر میں کیا تھیں؟ بہنیں تھیں. کیا تھی؟ بہنیں تھیں. ان کا نام میمونہ ہے، تو جو عبداللہ ابن عباس کی والدہ ان کا نام کیا ہے؟ لبابہ، ام الفضل بھی کہتے ہیں. میمونہ بنت حارث سے آپ کی شادی کہاں پہ ہوئی؟ جی مکہ کے قریب مقام صرف پہ، اور ادھر ہی فوت ہوئی ہیں. اور یہ وہی میمونہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری نبی علیہ السلام کے گھر میں، اپنی خالہ کے گھر میں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ رات کو اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی بڑی عمر کی تھی جب اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی ہے. یہ بتانے کا مقصد، یہ پیغام دینا کہ نبی علیہ السلام نے جو شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے صرف جنسی مقاصد نہیں ہیں. اگر جنسی مقاصد ہوتے تو آپ سیدہ عائشہ کی طرح تمام بیویاں وہ لے کر آتے جو کیا ہوتی؟ کنواری ہوتی، چھوٹی عمر کی ہوتی. لیکن کہیں پہ سیدہ خدیجہ ہے جو آپ سے عمر میں بڑی ہے. بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جوانی کے بیشتر سال سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں. جو مشہور و معروف روایت ہے، اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن مشہور و معروف روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25. سیدہ خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40. تو اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو آپ نے 25 سال سے لے کے 50 جوانی کے بہترین 25 سال گزارے ہیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو آپ سے عمر میں کیا تھی؟ بڑی تھی. تو قالت، سیدہ میمونہ کہتی ہیں، وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ، میں نے نبی علیہ السلام کے لیے جنابت کا پانی رکھا. وضو یہ لفظ میں نے کیا پڑھا؟ وضو نہیں پڑھا. وضو تو وضو کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وضو کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو. اور سیدہ عائشہ کے جو الفاظ سے پچھلی حدیث میں، ان سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ کا معمول تھا جس کا تذکرہ کر لیں گے سیدہ عائشہ. اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ میمونہ کے پاس ایک دفعہ اس طرح ہوا. تو کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کا پانی رکھا. فَأَكْفَى بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ 2 بار یا 3 بار پانی انڈیلا. ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا.
ثم ضرب يده بالارض اب الحائط مرتين او ثلاثا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ یا دیوار پہ مارا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ یہ کس لیے؟ تاکہ آپ کے ہاتھ کیا ہو جائیں؟ صاف ہو جائیں۔ کس سے؟ منی وغیرہ کی گندگی سے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے مٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے یہ صابن وغیرہ یہ مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صاف مٹی مل جائے، پاک مٹی مل جائے۔ لیکن اگر کوئی مٹی کے علاوہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے منی کی گندگی زائل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجهه، اور اپنے چہرے کو دھویا، وذراعيه، اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا، ثم افاض على رأسه الماء، پھر آپ نے اپنے سر پہ پانی بہایا، ثم غسل سائر جسده، پھر آپ نے اپنے باقی ماندہ جسم کو دھویا، ثم تنحى، پھر آپ ایک جانب ہٹ گئے، ایک جانب ہو گئے، فغسل رجليه، تو آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے وضو میں آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے، سارا غسل کرنے کے بعد آخر میں کیا کیا؟ آپ نے اپنے پاؤں دھوئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ کی حدیث میں کیا تھا کہ پہلے ہی پورا آپ نے وضو کیا ہے۔ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، تو میں آپ کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آئی، یعنی کہ تولیے کے طور پہ لے کر آئی۔ فلم یریدها، آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے اسے نہیں پکڑا، نہیں لیا۔ فجعل ينفض الماء بيديه، تو آپ پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا کرنے لگے؟ صاف کرنے لگے، جھاڑنے لگے۔ تولیے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے پانی کو آپ نے کیا کیا ہے؟ زائل کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 274 274، اور امام مسلم نے وہاں پہ اس کا نمبر ہے 317 317۔ آئیے پہلے اس حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اکفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن کے بارے میں استعمال ہو اکفا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، اس کو جھکایا، اس سے پانی کو انڈیلا۔ فلم یریدہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا، قصد نہیں کیا، آپ نے نہیں پکڑا کس کو؟ کپڑے کے اس ٹکڑے کو، اس تولیے کو۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ کہ صاف صاف یہاں پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، یعنی کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ دھوئے ہیں۔ پھر آپ نے شرمگاہ کو دھویا، کیسے؟ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اور علماء کرام نے خبردار کیا کہ جب آپ شرمگاہ دھو رہے ہوں تو تبھی سے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ غسل جنابت کرتے ہوئے، شرمگاہ کو دھوتے ہوئے آپ کی نیت غسل جنابت کی نہ ہو، اور پھر آپ سے کہا جائے کہ جناب شرمگاہ تو آپ نے دھوئی نہیں ہے، اس لیے غسل نہیں ہوا آپ کا۔ اور اس حدیث میں سیدہ عائشہ کی حدیث کے مقابلے میں فرق آیا ہے کہ یہاں پہ پاؤں بعد میں دھوئے ہیں۔ تو اب کس حدیث پہ عمل کیا جائے گا، پہلی پہ یا اس پہ؟ دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے اپنی سہولت کے مطابق، حالات کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اگر واش روم جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے تو آپ شروع میں پورا وضو کر لیں،
اور اگر وہ جگہ مناسب نہیں ہے تو آپ پاؤں کو بعد میں دھو لیں، آخر میں دھو لیں۔ جہاں تک تعلق ہے تولیہ استعمال کرنے کا، کیا غسل کے بعد تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے نہیں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اور ہمیں نہیں پتا اس موقع پہ آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا، لیکن سیدہ میمونہ کا تولیہ لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ ان احادیث میں تذکرہ آ رہا ہے پانی بہانے کا، جسم کو ملنے کا تذکرہ نہیں آ رہا۔ تو کیا غسل جنابت میں پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن ملیں گے تو اچھی بات ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل جنابت کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ غسل جنابت میں وضو بھی داخل ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور ان کے الفاظ کو امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں روایت کیا ہے، سند صحیح ہے، کہتے ہیں کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں تو غسل جنابت سے کامل و مکمل وضو کون سا ہوگا؟ جن کے غسل جنابت میں آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 250 کہ نبی علیہ السلام یغتسل، آپ غسل کرتے، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کرتے، وصلاۃ الغداۃ، اور فجر کی نماز ادا کرتے، ولا اراہ یحدث وضوءا بعد الغسل، یا ولا اراہ، اور میں آپ کو غسل کے بعد نیا وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی، یا میرا نہیں گمان کہ آپ غسل کے بعد نیا وضو کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے غسل جنابت کے بعد اگر آپ شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگاتے تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل جنابت میں سر کے بالوں کی میڑیاں کھولنا ضروری ہے۔ غسل جنابت میں عورتوں پہ یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے سر کی بالوں کی میڑیاں کھولیں۔ اگر ان میڑیاں انہوں نے زور سے باندھی ہوئی ہیں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ کھول لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھولنا چاہتی، مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی جھیلنا پڑے گی، تو کوئی بات نہیں، بس یہ یقین کر لیں کہ پانی ان کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ چکا ہو، یعنی کہ جو چمڑا ہے، سر کا چمڑا، وہ گیلا ہونا چاہیے، بال گیلے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی جڑیں جو ہیں، چمڑا جو ہے وہ گیلا ہو جائے۔ آئیے اب حدیث نمبر 31 کی طرف۔ الحدیث الحادی والثلاثون 31 عن عبداللہ بن عمر، روایت عبداللہ بن عمر سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کہ بے شک عمر بن خطاب نے کہا۔ حدیث روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر، اور حدیث کس کی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول سے سوال کرنے والے کون ہیں؟ ان کے والد عمر فاروق۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایرقد احدنا وہو جنوب، کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ غسل کیے بغیر؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے، فلیرقد، بس چاہیے کہ وہ سو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت واجب ہو اور آپ سونا چاہتے ہیں، فوری طور پہ غسل نہیں کرنا چاہتے، تو کیا کریں؟ وضو کریں۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت ابھی پڑھی ہے، پہلے اس کا نمبر بتا دوں، بخاری شریف میں 287،
اور مسلم میں 306 306. اور پھر اب ایک اور روایت بتانے لگا ہوں، وہ بخاری میں ہے 290 290، مسلم میں 306 306، کہ آپ نے کہا توضا، وضو کر لو، وغسل ذکرہ کا، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو، ثم نم، پھر سو جاؤ. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں، مسلم شریف میں نمبر ہے حدیث کا 305 305، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سونا چاہتے وہو جنوب، جب کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، غسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے، وتوضا وضوء للصلاۃ، اور نماز والا وضو کر لیا کرتے تھے. معذرت، آج زکام کافی شدید ہے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہی کہ غسل کرنے سے پہلے وہ شخص جو جنابت کی حالت میں ہے وضو کرنے کے بعد اپنی نیند پوری کر سکتا ہے. اور کامل یہ ہے، افضل بات یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نہ سوئے. وضو کرنا تو ایک رخصت ہے، اجازت ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہی سوئے. اور اس سے بھی پتا چلا کہ اگر آپ وضو کیے بغیر اور غسل کیے بغیر سو رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم کیا کریں، وضو کریں اور شرمگاہ کو دھو لیں. آج کے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 3232، عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ وائف ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں، غسل جنابت کی احادیث اور اس قسم کے مسائل روایت کرنے والی کون ہے؟ آپ کی بیویاں. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے جو کثرت سے شادیاں کی ہیں ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندرونی حالات امہات المومنین نے بیان کیے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے، جو کہ آپ کی بیگم ہے، ان کا نام کیا تھا؟ رملہ. اور یہ ام سلمہ کہلاتی ہیں، ان کے خامن کیا کہلاتے تھے؟ ابو سلمہ. انہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ان کے شوہر فوت ہو گئے، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، ان سے نکاح کیا. کہتی ہیں کہ جاءت ام سلیم، ام سلیم آئیں. ام سلیم کا تعارف کیا جی؟ امرأۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ کی وائف. ابو طلحہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی وائف. اور ایک اور تعارف بھی ہے ان کا، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ انس بن مالک کی والدہ. ابو طلحہ انس بن مالک کے والد نہیں ہیں، بلکہ ام سلیم کی پہلی شادی جو تھی وہ مالک سے تھی، انس کے باپ سے. ان کے بعد انہوں نے شادی کی ہے کس سے؟ ابو طلحہ سے. ام سلیم کی حدیث آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، کتنی عظیم یہ خاتون تھیں، کتنی عقل مند تھیں. مثال کے طور پہ ابو طلحہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے حق مہر نہیں لوں گی اور آپ سے شادی کر لوں گی. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، سیدھا انکار بھی نہیں اور ترغیب بھی، ترغیب دے رہی ہیں. اور یہ الفاظ دیکھیں کہ تمہارے جیسے آدمی کو نہ کرنا بہت، اس میں ترغیب ہے کہ پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، مسلمان ہو جاؤ اور شادی کر لو پھر مجھ سے.
اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، ان سے شادی کی. اور یہی ام سلیم ہے جو آپ علیہ السلام کے پسینے کو محفوظ کرتی تھی بطور خوشبو کے. یہی ام سلیم ہے کہ جن کا بیٹا بیمار تھا اور شوہر ابو طلحہ باہر گئے، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. جب واپس آئے ابو طلحہ تو انہوں نے خاوند کے لیے زیب و زینت کا مکمل طور پہ اہتمام کیا. ابو طلحہ آئے، تھکے ہوئے تھے، بیگم کے ساتھ تعلق قائم کیا. جب تعلق اپنے اختتام کو پہنچا پھر کہنے لگیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے عاریتاً استعمال کے لیے پھر واپس لے لے تو آپ کو اس پہ غصہ تو نہیں آئے گا، افسوس تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے نہیں، اس کی چیز ہے، لے جائے. تو کہا اللہ نے آپ کو جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا. اس سے پہلے ابو طلحہ پوچھ چکے تھے بیٹے کا کیا حال ہے، تو کیا کہا تھا؟ بڑے سکون میں ہے، یعنی کہ فوت ہو چکا ہے تو سکون میں ہے. تو دیکھیے خاوند کا حق ادا کیا ہے. اگر ان کی جگہ کوئی آج کل کی عورت ہوتی تو خاوند گھر میں بعد میں داخل ہوتا، گلی میں اسے بیگم کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. جب بچے بتاتے کہ ابا جی آ رہے ہیں تو اس نے جناب ادھر سے رونا شروع کر دینا تھا. اور اگر اس حالت میں کوئی مرد اپنی بیگم سے تعلق قائم کرے تو بیوی ہو سکتا ہے اس کی بےزتی کرے آگے سے. تو یہ شرم نہیں آتی؟ بیٹے کا افسوس نہیں ہے تجھے؟ لیکن یہاں پہ یہ جانتی ہیں خاوند کے حقوق، خاوند کی حاجت. اللہ تعالیٰ نے مردوں میں جو چیز رکھی ہے اس کا انہیں احساس ہے. خاوند کا پہلے حق ادا کیا پھر بتایا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے. تو یہ ہے ام سلیم. تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہاں پہ بھی دیکھیے ان کی عقل مندی. خاص قسم کا سوال ہے عورتوں سے تعلق رکھنے والا، اور ایسا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی کہ کیا بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے اور ایسا سوال کر لیا جائے، یا شرم و حیا کے غلبے کی وجہ سے دینی علم نہ لیا جائے، دینی سوال نہ کیا جائے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے شرم و حیا کا بھی مظاہرہ کیا اور سوال بھی کیا. کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے حیا نہیں کرتے، نہیں شرماتے. حل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت، کیا عورت پہ غسل، کوئی غسل واجب ہوگا جب اسے احتلام ہو جائے؟ کس کو؟ عورت کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، نعم ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے. پانی سے مراد کون سا پانی ہے؟ منی. اور اس حدیث کو میں مکمل کر دوں، پہلے یہ بتا دوں اس کا نمبر کیا ہے. بخاری میں ہے یہ حدیث، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 130 130، اور بخاری میں ایک اور مقام پہ ہے 282 282، اور مسلم میں ہے 313 313. مسلم میں مزید یہ حدیث آئی ہے کہ ام سلمہ نے کہا، کیونکہ اس حدیث کے راویہ کون ہیں؟ ام سلمہ پاس موجود تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وتحتلم المرأة، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فقال تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. فبما یشبہها ولدها، اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا، اسے احتلام نہیں ہوتا، تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ کئی دفعہ اس کی شکل ماں سے کیوں ملتی ہے؟ اسی لیے ملتی ہے کہ عورت کا پانی بھی ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ اس حدیث پہ ایک تو آپ یہ غور کریں کہ ام سلمہ، کیا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ پہلے خامن کے ساتھ زندگی گزار چکی ہیں، ان سے بچے ہیں ان کے، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اور حیرانگی سے پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول، کیا عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے؟ تو کیا خود عورت نہیں ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ عورتوں کو احترام عام طور پہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کسی عورت کو ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عورت کا پانی ہوتا ہے اور وہ بچے کی پیدائش کا حصہ بنتا ہے، لیکن احترام کی جو شکل ہے وہ عام طور پہ عورتوں کو پیش نہیں آتی. اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ احترام ہو جائے، ان کے مرد ہو یا عورت، اسے رات کو خواب آئے، خواب میں وہ محسوس کرے کہ اس نے میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہے، تو صبح اٹھ کے غسل تب واجب ہوگا جب شلوار پہ پانی کے آثار موجود ہوں. اگر رات کو خواب میں دیکھا کہ میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا ہے، لیکن صبح
شلوار پہ جسم پہ کوئی ایسے آثار نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا. اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور لوگوں میں حیا برقرار رہے، خصوصاً عورتوں میں. آج ہماری کوشش کیا ہے، ہماری میڈیا کی اور ہمارے اداروں کی، ہماری یونیورسٹیوں کی، ہمارے کالجوں کی، کہ عورتوں سے حیا کو ختم کیا جائے. بے حیا بے شرم ہو جائیں، انہیں شرم نہ آئے مردوں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے، مردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مردوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے، مردوں کی طرح کھیلتے ہوئے، مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہ آئے. یہ شیطان چاہتا ہے اور یہ مغربی میڈیا چاہتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیا کو علم لینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ جب سوال آپ ایسا کر رہے ہیں جو میاں بیوی کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے تو تھوڑی سی تمہید باندھ لیں. جیسے ام سلیم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے، حیا نہیں کرتے، تو یہ تمہید ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ بچہ بسا اوقات باپ کی بجائے کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ چند ایک مسائل تھے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اور دیگر مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ ان مسائل میں کمی کوتاہی سے، غلطیوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی سوال ہو آپ سب بتائیں. جی شیخ صاحب، ایک سوال ہے کسی کا کہ کیا غسل لیتے وقت کچھ پڑھنا چاہیے جیسے کہ تیسرا یا چوتھا کلمہ؟ نہیں، غسل جنابت کرتے ہوئے نہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ چوتھا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کلمے ہیں کتنے. وہ کلمہ جس سے آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے، اور ویسے اچھے اچھے کلمات جو ہیں وہ پھر 6 نہیں ہیں، وہ بے شمار ہیں. قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کا ایک ایک جملہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں کیا ہیں؟ کلمہ ہے. تو یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں 6 کلمے، یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہے اردو بولنے والے لوگوں میں، باقی دنیا کو اس چیز کا علم نہیں ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ غسل سے پہلے آپ وہی کریں گے جو آپ عام غسل سے پہلے واش روم میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. تو وہ بسم اللہ آپ پڑھیں گے بس. اس کے علاوہ کوئی خاص دعا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہو. واللہ تعالی اعلم. شیخ صاحب دوسرا سوال ہے کسی کا کہ شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھونا ہے یا دائیں ہاتھ سے غسل کرتے وقت؟ جی بائیں ہاتھ سے دھویا جائے گا. دائیں ہاتھ سے پانی ڈال لیں اور بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے. شیخ صاحب ایک اور سوال ہے. میں چاہوں گا آخر میں کہ میں غسل جنابت کا طریقہ دہرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ صاحب سنیے گا. شیخ صاحب ایک سوال ہے، اس کا پہلے جواب دیتے ہیں آپ. جزاکم اللہ. جی جی. یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ کیا جو نارمل غسل ہوتا ہے جیسا کہ جمعے کا یا جمعے کے علاوہ کسی اور دن، کیا اس میں بھی وضو کرنا ضروری ہے پہلے؟ جی جمعے کا جو غسل ہے اس میں افضل یہی ہے کہ غسل جنابت کے انداز میں آپ کریں، افضل، ضروری نہیں. اور جو باقی غسل ہے وہ تو نارمل ہے، وہ جیسے آپ چاہیں کریں. جزاکم اللہ. ہاں تو غسل جنابت کا طریقہ کیا ہوا کہ اگر آپ کے سامنے پانی کا کوئی ٹب وغیرہ ہے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ کسی کوئی برتن لے کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. براہ راست اس برتن میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں. دونوں ہاتھ آپ نے دھو لیے، 1 بار 2 بار 3 بار. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا ہے. پھر آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں مٹی سے یا صابن وغیرہ سے. اس کے بعد اب آپ وضو کریں گے تو وضو کے شروع میں پھر ہاتھوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے. تو پورا آپ وضو کر لیں. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کریں، تر کریں
اور ان انگلیوں سے سر کے بالوں کا خلال کریں، ان کو اندر داخل کریں تاکہ آپ کے سر کے بال خصوصاً ان کی جڑیں گیلی ہو جائیں۔ پھر آپ 3 بار پانی لیں گے، چلو پانی بھریں گے، پانی لیں گے اور اپنے سر پہ ڈالیں گے، پہلی بار دائیں طرف، دوسری بار بائیں طرف اور پھر بیچ میں۔ اس کے بعد آپ پورے سر پہ پانی ڈالیں حتیٰ کہ پانی آپ کے جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچ جائے۔ عورتیں جو ہے غسل جنابت میں ان کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی مہنڈیاں کھولیں، لیکن وہ بھی کوشش کریں کہ ان کے کوشش بھی بلکہ ضروری ہے کہ سر کی جو جلد ہے وہ ساری کی ساری ان کی گیلی ہو۔ البتہ غسل حیض جو ہے عورتوں کا، اس کے بارے میں بہتر یہ ہوگا، بلکہ کئی علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے سر کی بالوں کی مینڈیوں کو کھولیں، اور وہاں پہ انہوں نے خوشبو بھی استعمال کرنی ہے غسل حیض کے بعد۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق طہارت کا، غسل کا، وضو کا، تیمم کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ شیخ، ایک اور سوال ہے کسی بہن کا۔ شروع میں شیخ نے کہا تھا کافر اور مشرک پلید ہوتے ہیں پر ہر طریقے سے نہیں، تو ان کا مسجد میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ مسجد حرام میں جو کعبہ میں ہے، مسجد حرام، وہاں پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیگر مساجد میں وہ آ سکتے ہیں اگر کسی مناسب حالت میں ہوں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم پہ کوئی پلید شے لگی ہوئی ہو، کوئی پیشاب، کوئی پخانہ، کوئی خنزیر کا گوشت ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یا شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں مسجد میں نہ آئیں، لیکن ویسے وہ نارمل حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں سمامہ بن اسال کو ٹھہرایا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ شیخ ایک اور سوال ہے کسی بہن کا، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو مزی اور منی کے علاوہ جو ڈسچارج آتا ہے اس میں فرق کیسے کریں، اور کون سے ڈسچارج میں غسل واجب ہے یا وضو واجب؟ دیکھیں، منی کے بارے میں طے ہو گیا کہ اس میں غسل واجب ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ عورتوں کو عام طور پہ احترام نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی عورت کو ہوا ہے اور صبح وہ دیکھے کہ اس کی شلوار یا جسم پہ پانی کا اثار موجود ہے تو وہ غسل کرے گی۔ میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا تو مرد نے بھی غسل کرنا ہے، عورت نے بھی غسل کرنا ہے۔ جہاں تک مدی کا تعلق ہے تو بتا چکا ہوں کہ مرد ہو یا عورت، جب وہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں سوچیں گے یا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اس قسم کی صورتحال ہوگی تو شہوت کی وجہ سے پانی نکلے گا، لیکن سستی سے نکلے گا، حتیٰ کہ کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے پانی کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا، اور ایسے پانی کو دھونا ضروری ہے، چاہے وہ جسم پہ لگا ہو یا کپڑوں پہ لگا ہو۔ تیسرا ایک پانی ہوتا ہے ودی، یہ پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں آتا ہے، تو یہاں پہ بھی وضو کرنا ہوگا، وہ تو خود پیشاب کی وجہ سے بھی وضو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو عورتوں کی چرمگاہ سے پانی نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکوریا۔ تو جو لکوریا ہے اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو عورت کی شرمگاہ سے کئی دفعہ پانی نکل آتا ہے جبکہ وہ مزی نہیں ہوتا، منی نہیں ہوتا، یعنی کہ ویسے ہی نکل آتا ہے، تو اس سے وضو تو ٹوٹے گا لیکن اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور امید ہے کہ اس پانی کے معاملے میں ان علماء کرام کا فتویٰ راجح ہوگا جو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے پلید نہیں ہے، یعنی کہ شلوار پہ یہ چیز لگ جائے تو دھونا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ دھو لیں۔ مجھے امید ہے کہ اب ساری باتیں اس میں آگی ہوں گی انشاءاللہ۔ شیخ ایک اور سوال ہے کسی بہن کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غسل کر لیا ہے لیکن وضو نہیں کیا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر غسل کیا تھا غسل جنابت کی نیت سے تو اس کو شروع میں وضو کرنا چاہیے تھا، لیکن چلے نہیں کر سکے تو صحیح بات یہ ہے کہ غسل جنابت میں وضو ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سب اجازت ہے؟ جی شیخ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ سب کو بہت جزا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد
کو بھی صحت کامل عاجل عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.